السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے کھانے کی آداب میں پوائنٹ 1 سے 20 تک الحمدللہ سیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم 21 سے کھانے کی آداب کے پوائنٹ نمبر 21 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کو عیب نہ لگائیں، جی چاہے کھا لے، جی نہ چاہے چھوڑ دے۔ درمیان میں ذکر کرتے ہوئے کھائے، کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر ایسی چیز ہو جو 3 انگلیوں سے کھائی جا سکے تو 3 انگلیوں سے کھائے، ورنہ 5 استعمال کرے۔ تو یہاں پر پوائنٹ 21 میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کھانے کو عیب نہ لگائیں، جی چاہے کھا لے، جی نہ چاہے چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہم کھانے کے چیز کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کھانے میں نمک نہیں ہے، کھانے میں کھار تیز نہیں ہے، ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، تو ایسے عیب کھانے کو بالکل نہیں لگائیں گے، چاہے ہمارے گھر میں ہو، چاہے ہم رشتہ دار کے گھر میں جائیں۔ ہمارے گھر میں ہی نہیں کہہ سکتے تو رشتہ دار کے گھر میں تو بالکل نہیں کہیں گے۔ اگر اچھا نہیں بھی ہے تو ہم ان کو تسلی دے کر آئیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، مطلب تسلی نہیں یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ کھانا آج بہت اچھی بنی ہے انشاءاللہ۔ جی چاہے کھا لے، جی نہ چاہے چھوڑ دے۔ اس کا مطلب جو ہم ہمارے پلیٹ میں کھانا ڈال لیتے ہیں تو وہ اگر ہمیں پسند آئی ہے تو ہمیں جو ہے اور ڈال کر کھانا ہے۔ اگر نہیں پسند آئی، جتنا ہمارا پلیٹ میں ہے وہ ختم کر کے اٹھ جانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جی چاہے کھا لے، جی نہ چاہے چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا ڈال لے پلیٹ میں اور اگر پسند نہیں آیا تو کھانا اسی طرح چھوڑ دیں، یہ بالکل اس کا معنی نہیں ہے۔ چلو، کھانے کو عیب نہ لگائیں، جی چاہے کھا لے، جی نہ چاہے چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، جی کا مطلب ہے اگر من چاہے تو۔ درمیان میں ذکر کرتے ہوئے کھائے، تو درمیان میں ذکر کرتے ہوئے کھائیں کا مطلب ہے جب ہم کھاتے ہیں، کھاتے وقت جو ہے ہم دنیا کی باتیں تو نہیں کرنی ہیں۔ آپ نے تو یہ سیکھا ہے پچھلے کلاس میں کہ ہم کھاتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، درمیان میں ذکر کرتے ہوئے کھائیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں گے۔ کھانے کے بعد، یہ 23 پوائنٹ ہے، تو کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب ہم کھا کر اٹھ جاتے ہیں تو دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے، الحمدللہ سب کو تو آتی ہے، امید کرتی ہوں، اگر نہیں بھی آتی ہے تو اس کو جو ہے آپ سن کر یاد کر لیجئے انشاءاللہ۔ اگر ایسی چیز ہو جو 3 انگلیوں سے کھائی جا سکے، 3 انگلیوں سے کھائے، ورنہ 5 استعمال کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسی چیز ہو جو 3 انگلیوں سے کھائی جا سکے، ایسا نہیں ہے کہ کھانا سالن ڈال کے بیٹھ جائیں، 3 انگلیوں سے کھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 انگلیوں سے کھا نہیں سکتے نا کھانا سالن۔ ایسی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ بسکٹ ہو گیا، آپ بسکٹ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، ہے نا، بسکٹ کھا سکتے ہیں، مکسچر کھا سکتے ہیں، سنیکس کھا سکتے ہیں، چپس کھا سکتے ہیں۔ اور جب 3 انگلیوں سے جو چیز کھا نہیں سکتے اس کو ہم 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، جیسا کھانا سالن جو ڈش ہو گیا یہ ہم 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، چلو 25 پوائنٹ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو نظر آتا ہوگا۔ 25
پوائنٹ 25 ہے، پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام ہے، لیکن اگر روزے میں قوت کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے کھائے تو جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام ہے۔ یہ دیکھو، یہ یہاں پر غلط نہیں بتا رہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ حرام ہے۔ حرام مطلب جائز نہیں ہے۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ جائز نہیں ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مطلب سمجھے ہم کھاتے ہیں 2 یا 3 اڈلی، ٹھیک ہے، تو جب ہم کھاتے ہیں 3 اڈلی ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم کھانا جو چوتھا اڈلی ہم کھاتے ہیں نا وہ حرام ہے، ایسا نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ پیٹ بھرنے کا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں نا لوگ کہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، فنکشنز میں چلے جاتے ہیں تو نلڈا بھر کر کھاتے ہیں۔ یہ یہاں پر ساؤتھ انڈیا میں تو بولتے ہیں، پتہ نہیں ہر ایک پلیس کا ایک طریقہ رہتا ہے بولنے کا، تو یہاں پر ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا ہے، اگر کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے، کب کھا سکتے ہیں یہاں پر وہ بھی دیے ہیں۔ لیکن اگر روزے میں قوت کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے کھائے تو جائز ہے۔ دیکھو، پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام ہے یہ معلوم ہے، لیکن اگر روزے میں قوت کے لیے، مطلب جب ہم روزہ رہتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں نا، سویرے میں سحری کرتے ہیں، ارلی مارننگ، تب جو ہے ہم پیٹ بھرنے کے بعد بھی ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قوت کے لیے، طاقت کے لیے، عبادت کرنے کے لیے طاقت ہونا چاہیے نا۔ روزہ کس لیے رہتے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر طاقت نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کھاتے صحیح نہیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز اگر ہم پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھائیں گے تو روزے میں قوت کے لیے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ روزے میں یا افطار کے بعد بھی ہم پیٹ بھرنے کے بعد کھا سکتے ہیں، اس میں حرج بالکل نہیں ہے۔ روزے میں قوت کے لیے، مطلب سحری یا افطار میں ہم کھا سکتے ہیں پیٹ بھرنے کے بعد بھی، یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے کھائے تو جائز ہے۔ اس کا مطلب ایک ایگزامپل سے میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے، ابھی جسٹ آپ نے لنچ کیے گھر پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کے گھر آ گئے مہمان، تو آپ ان کو بھی بتائیں گے نا کہ بیٹھو بیٹھو، کھا لیجئے تھوڑا بہت کھا لیجئے، تو وہ کیا کریں گے، کیا بولیں گے آپ سے کہ نہیں آپ بھی بیٹھو۔ وہ تو کہتے ہیں نا ایسے کہ نہیں آپ بھی بیٹھو، آپ بیٹھیں گے تو ہم کھائیں گے۔ تو ایسے حالات میں آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کھا لیے تو حرام ہے یہ سمجھ گئے اور منع کر دیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مہمان کا ساتھ دینے کے لیے کھائے تو جائز ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا یہ جو میں پڑھا رہی ہوں یہ آپ کو تھوڑا کم لگ رہا ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں انشاءاللہ 10 پوائنٹس ایسے پڑھانا شروع کر دوں گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دعا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔